آپریشن غضب الحق کے تحت پاک فوج نے افغانستان میں ایک اور کامیاب فضائی حملہ کیا، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں کابل میں 313 کور کے ایمونیشن ڈمپ کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، جہاں سے افغان طالبان سمیت دہشت گرد تنظیمیں اسلحہ اور بارود استعمال کر رہی تھی۔ ویڈیو اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاک افواج نے صرف اسلحہ ڈمپ کو نشانہ بنایا اور کسی سول آبادی کو نقصان نہیں پہنچا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اور تصاویر افغان اور بھارتی میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو بھی مسترد کرتی ہیں جس میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب الحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ امریکہ نے عارضی طور پر دیگر ممالک کو پابندیوں کے باوجود روسی تیل اور پیٹرول مصنوعات خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کے سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جنگ کے دوران عالمی توانائی منڈیوں میں استحکام برقرار رکھنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی یہ اجازت 11 اپریل تک برقرار رہے گی اور صرف اس تیل پر لاگو ہوگی جو پہلے سے ہی ترسیل کے مراحل میں ہے۔ حکام کے مطابق اس فیصلے سے روسی حکومت کو کوئی بڑا مالی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یاد رہے کہ جمعرات کو تیل کی قیمتیں دوبارہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی، جس کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کمی دیکھی گئی۔ ضلع لکی مروت کے ٹریبل سب ڈویژن بیٹنی میں پولیس موبائل کے قریب زوردار دھماکے کے نتیجے میں ایس ایچ او سمیت 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق دھماکہ پولیس موبائل کے قریب نصب دھماکے خیز مواد سے ہوا، جس کے تحت گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ شہید ہونے والے میں تھانہ شادی خیل کے ایس ایچ او صدر اعظم بھی شامل ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی اور مزید پولیس نفری موقع پر روانہ کر دی گئی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ دھماکے کی نوعیت اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایران کشیدگی پر فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا از سر نو آغاز کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید کشیدگی سے گریز کریں، جبکہ 1737 کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تفشیش کا بھی اظہار کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذیلی اداروں کے کام میں رکاوٹیں کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ پائیدار حل کے لیے جے سی پی او اے اور قرارداد 2231 کے اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ سفیر نے کہا کہ موجودہ تنازع میں بنیادی اصولوں اور کثیر الجہتی جذبے کی اہمیت برقرار ہے۔ اسرائیل میں ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو فوری طور پر انخلاء کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مقامی ایمبولینس سروس کے مطابق 58 زخمیوں کو طبی امداد دی گئی اور ناصرہ کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے فورسز اور ایمرجنسی سروسز کو جائے وقوع پر بھیج کر صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور ہوم فرنٹ کمانڈ اہلکار میزائلوں کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ابراہیم لنکن کو بحریہ عمان میں میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر کے فاصلے پر کیا گیا۔ ایران کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دنیا آج مختلف یوم القدس کا مشاہدہ کرے گی اور القدس کی آزادی مظلوموں کے متلاشیوں کے لیے قریب ہے۔ پاسداران انقلاب نے مزید بتایا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 44ویں لہر صبح کے وقت داغی گئی اور مسلسل جامع کارروائی میں 5واں امریکی بحری بیڑا اور امریکی اڈے بھی نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنا مختصر دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، جہاں دورے کے دوران ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ دورے کے موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ہی دن میں ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرونز کامیابی سے تباہ کر دیے۔ وزارت دفاع کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 278 میزائل اور 1540 ڈرونز کو انٹرسپٹ کیا جا چکا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر ممکنہ تباہی روکی گئی۔ تاہم اب تک حملوں میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور دفاعی نظام مکمل طور پر تیار ہے۔